بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے بھائیوں یاد رکھیں، جن لوگوں نے علماء کو، مشائخ کو وہ حق دیا جو حق رب ذوالجلال کا ہے، یعنی حلت اور حرمت کا حق، تو اللہ نے ایسے لوگوں کی بابت بھی ارشاد فرمایا کہ انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر اپنے علماء کو، اپنے مشائخ کو اپنا الہ، اپنا رب بنا لیا۔ جیسا کہ اللہ جل وعلا نے سورہ توبہ میں ارشاد فرمایا، اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ والمسیح ابن مریم وما امروا الا ليعبدوا الہ واحد لا الہ الا هو سبحانہ عما یشرکون۔ ارشاد فرمایا کہ انہوں نے اپنے علماء کو، مشائخ کو اللہ کو چھوڑ کر اپنا رب بنا لیا، اور مسیح علیہ السلام کو، حالانکہ انہوں نے لوگوں کو اسی بات کا حکم دیا کہ لوگوں ایک اللہ کی عبادت کرو، وہی عبادت کا مستحق ہے، وہی معبود حق ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور وہ ہر قسم کے شرک سے جل وعلا بالکل پاک ہے، تقدس و تعالی۔ معزز دوستو، آپ لوگوں کو علم ہونا چاہیے، سورہ توبہ کی اس آیت کی تفسیر میں عدی ابن حاتم رضی اللہ تعالی عنہ کے تعلق سے ایک حدیث مروی ہے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو میں نے اللہ کے رسول سے دریافت کیا، اے اللہ کے پیغمبر، میں پہلے نصرانی تھا، ہم اپنے علماء کو، مشائخ کو اپنا رب نہیں کہتے تھے۔ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ جس چیز کو تمہارے علماء، تمہارے مشائخ حلال ٹھہراتے تھے اس کو تم حلال سمجھتے تھے؟ کہا سمجھتے تھے۔ فرمایا کہ جس چیز کو تمہارے علماء حرام ٹھہراتے تھے اس کو تم حرام سمجھتے تھے؟ عرض کیا سمجھتے تھے۔ فرمایا کہ یہی مقصود ہے رب ذوالجلال کا کہ انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر اپنے علماء کو، اپنے مشائخ کو رب بنا لیا۔ میرے بھائیوں، میرے دوستو، یاد رکھیں، جو حلت اور حرمت کا حق مخلوق کو دے دے گویا اس نے اسے الوہیت پر فائز کر دیا۔ حلت اور حرمت کا حق ایک اللہ کو ہے۔ اللہ جس چیز کو چاہتا ہے، جب چاہتا ہے، جیسے چاہتا ہے حلال ٹھہراتا ہے، جب چاہتا ہے حرام ٹھہراتا ہے۔ یہ حق اللہ کے سوا کسی کو نہیں۔ البتہ اللہ کے پیغمبر اگر کسی چیز کو حرام ٹھہراتے ہیں یا حلال ٹھہراتے ہیں، وہ بھی اللہ کے اذن سے، اللہ کے حکم سے، اللہ کی وحی کے ذریعے، نہ کہ اپنی چاہت سے، اپنی مشیت سے۔ ایک مرتبہ نبی علیہ السلام نے یہ کہہ دیا کہ میں آج کے بعد شہد نہیں کھاؤں گا۔ اللہ جل وعلا نے قرآن اتار دیا، یا ایہا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک، اے میرے پیغمبر، آپ اس چیز کو اپنے اوپر کیوں حرام ٹھہراتے ہو جسے اللہ نے آپ کے لیے حلال کیا ہے؟ تو یاد رکھیں، حلت اور حرمت کا حق صرف ایک اللہ کا ہے۔ جو یہ حق کسی مخلوق کو دے گویا کہ اس نے اسے الوہیت کی صفات پر فائز کیا۔